अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इसके बावजूद कि पूरी तैयारी थी वहाँ मुझे बड़ी देर तक जेल में रखने की और केसेस तैयार हुए थे कि एक में से मैंने निकलना था तो दूसरा केस लग जाना था। और जब मैं निकलना भी था वहाँ से, जब मोजेस जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उन्होंने मुझे बेल दे दी, तो फिर भी बाहर वहाँ पुलिस इंतजार कर रही थी। एमपीओ, एक एमपीओ चीज़ होती है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसमें इन्होंने पकड़ लेना था। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा ये भी करता हूँ कि आज जो हमारी जमहूरियत है वो सिर्फ एक, मैं बार बार कहता हूँ कि एक छोटे से धागे से लटक रही है और वो बचाने वाला हमें इस जमहूरियत को वो है हमारी अदलिया। और उस अदलिया के ऊपर पूरी तरह ये माफिया वारदात कर रहा है। तो मैं पहले तो अपनी कौम को सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपने अदलिया और अपने आइन के साथ जुड़ के खड़े हो जाए, क्योंकि कहीं इन्होंने ये जो माफिया, मैं माफिया का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि सिर्फ जाती मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इनका कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है, कोई अपने पैसे बचा रहा है, कोई अपनी कुर्सी बचा रहा है, लेकिन इनको फिक्र नहीं है कि मुल्क डूबता जा रहा है। तो ये एक रास्ते में जो अदलिया इनको रोक के रखा हुआ है और जिसकी वजह से मैं आज यहां बैठा हुआ हूं, उसके ऊपर अब पूरी वारदात है। याद रखें, नवाज शरीफ ने जब 2/3 अक्सरियत ले ली तो उसके रास्ते में सिर्फ उसने देखा अदलिया है, एक चीफ जस्टिस, एक ईमानदार दयानतदार चीफ जस्टिस, तो उसने उसको गवारा नहीं किया, हमला किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और डंडों से चीफ जस्टिस को, यानी कभी ऐसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसा मनाजर नहीं हुए कि डंडे मार के उस चीफ जस्टिस को और डरा के उसको भगाया और फिर पैसे चलाए। ब्रीफ केस जो माफिया ऑपरेट करता है, या एलिमिनेट करता है और या फिर खरीदता है। तो आजाद अदलिया को उसने तबाह किया। और जब आजाद अदलिया जाती है तो ये याद रखें कि उस मुल्क में आपकी आज़ादी चली जाती है, क्योंकि आजाद अदलिया आइन के मुताबिक आपके जो बुनियादी हुकूक हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी हिफाजत करती है। मैं ये बार बार आपको इसलिए बताता रहता हूं, मैं खास तौर पे जो मुझे उम्मीद है अपने नौजवानों से, कि आपको समझना चाहिए कि हम क्यों सारी दुनिया हमारे से आगे निकल गई है, क्यों हमारे इतने बुरे हालात हैं। बुनियादी वजह इंसाफ ना होने की है। तो मैं ये बार बार आपको समझाता हूं कि 27 साल पहले जब मैंने इंसाफ की तहरीक शुरू की थी, मकसद ही यह था, इंसाफ होता है, मुल्क आजाद होता है, वो मुल्क खुशहाल होता है। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता, ना वह आजादी होती है, ना वह जमहूरियत होती है, ना वह खुशहाली होती है। तो इस वक्त सारी कौम को खड़ा होना चाहिए अपनी अदलिया के साथ, और मैं उनका खास तौर पे शुक्रगुजार हूं कि जिस तरह उन्होंने कानून के मुताबिक जो बोगस केसेस मेरे ऊपर बनाए हुए हैं, एक के बाद दूसरा 145 केसेस बनाए हुए हैं। अदलिया एक ही जगह हम जाते हैं उम्मीद लेके, और वो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे जेल में से बचाया। उसके बाद मैं जो पब्लिक निकली, और मैं बात कर रहा हूं जो पुरअमन पब्लिक निकली, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे चाहने वाले, मेरे जो वोटर्स हैं, जो मेरे साथ जो मेरे कारकुन हैं, ये हमेशा 27 साल हमेशा हम पुरअमन रहे हैं। हमने कभी, जितनी भी हमारे इश्तियाल डाला जाए, कोशिश की जाए कि हम किसी तरह प्रोवोक हो और हम कुछ गलत करें, मैं फख्र से कहता हूं कि 27 साल की सियासत में हमेशा हम पुरअमन रहे हैं। मुझे 25 मई कभी नहीं भूलेगा पिछले साल, और जब ये इंपोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स, ये हैंडलर जो हैं, इन्होंने पीछे से जोर लगाया था पुलिस को, क्योंकि हमने जब बाद में मुझसे पूछा, क्योंकि हमारी पंजाब में गवर्नमेंट थी, तो हमने पूछा कि
क्यों ये तुमने हरकतें की थी? उन्होंने कहा जी पीछे से ऑर्डर थे, वो चिड़ियाघर से ऑर्डर आते थे तो वो हमें हुक्म करते थे। मैं कहा तुम लोगों के घरों में 3-3 बजे घुस के तुमने जो हरकतें की, लोगों को उठाया, जो मारा, ना चादर ना चार दीवारी, ना औरतों की परवाह की। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई शर्म नहीं आई? कोई आपका तो काम है कानून के मुताबिक चलना। कहते जी नौकरी का सवाल है, हुक्म आता है वहां से, मानना पड़ता है जो कि पीछे से हुक्म आता है हैंडलर्स का। तो हमारे ऊपर जुल्म हुआ। 26 को सुबह को मैंने वहां धरना देना था इस्लामाबाद में, मैंने धरना खत्म किया उसी वक्त, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को गुस्सा था उस वक्त, जिस तरह इन्होंने शेलिंग की, फैमिलीज पे शेलिंग की, लोगों के घरों में घुसे। मुझे पता था इंतशार की तरफ जाना है। सबको पता है कि मैंने 26 की सुबह को जैसे ही मैं इस्लामाबाद अभी डी चौक भी नहीं पहुंचा, मैंने कहा खत्म। उसके बाद मुझे गोलियां लगती हैं, कत्ल करने। मुझे पता था, पहले से प्लान बना हुआ था। मैं कई दफा आपको बता चुका हूं कौन कौन उसके अंदर मुलव्वस था। मुझे सारे जो फनकार, जो अदाकार उसके अंदर थी, मुझे सबके नाम पता है, ऊपर से लेकर नीचे तक। जितने हम समझते हैं कि वो एक का नाम जो लेता हूं, उससे भी ऊपर का भी मुझे पता है किसने गो हेड, ग्रीन लाइट किसने दी थी, कौन ऊपर 2 लोग थे जिन्होंने उसको, इस आदमी को ग्रीन लाइट दी थी। और फिर इनके साथ वो जो सिविलियन मिला हुआ था, जो राना सनाउल्लाह और वो शहबाज शरीफ। मुझे जब गोली लगती है, क्या मैं नहीं, जब एक कत्ल अल्लाह बचाता है मुझे, क्या तब इंतशार नहीं होना चाहिए था? तब क्यों नहीं तोड़फोड़ हुई? तब क्यों नहीं गिराओ झलाओ ये जो हुआ है? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा फलसफा नहीं है। मैं ये समझता हूं कि अगर आप अपनी पार्टी को इस तरफ लगा देते हैं, अगर पार्टी, एक दफा पार्टी को खून लग जाता है, जिस तरह हम जब कराची में पार्टी बनाने लगे तो उन्होंने कहा जी यहां तो अगर आपने पार्टी बनानी है तो आपको मिलिटेंट विंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि एमक्यूएम के पास मिलिटेंट विंग है, बाकी भी जमातें उनके सामने, सबके पास उन्होंने मुसल्लह लोगों को रखा हुआ है, आप भी रखें। ये आज से 25 साल पहले की बात है। मैंने तब उनको समझाया कि जिस वक्त आप अपनी पार्टी में मुसल्लह लोगों को रखते हैं, उस वक्त आपकी पार्टी की सारी फितरत ही बदल जाती है। वो आपके भी, अगर आपके लिए समझते हैं ना कि हमें वो हिफाजत करेंगे, वो फिर दूसरी तरफ अपने काम करने पर शुरू लग जाते हैं, कब्जे शब्जे बंदूकें पकड़ के फिरते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करता, हमारी पार्टी बढ़े ना कराची में, क्योंकि जो वो डर होता था कि एमक्यूएम की, उस तरह खौफ होता था कि जी हम हिफाजत कैसे करेंगे अपने आप को उनसे। सब मैंने कभी ये नहीं किया। उसके बाद जी 26 नवंबर आई, कम से कम 4 लाख लोग थे पिंडी के अंदर। सिर्फ हमने जाना था वहां से वॉक करके इस्लामाबाद, वहां इन्होंने पुलिस जमा की हुई थी। फिर मुझे पता चला कि मैंने कहा वैसे लोगों को, एक तो था कि मुझे गोलियां लगी पहली दफा, मैं खैर उस वक्त में मैं ठीक भी नहीं था, वही कॉल ऑफ कर दिया, वापस आ गया वहां से। लोग मायूस हुए कि जी आप वो सारे तैयार हुए थे इस्लामाबाद जाने के लिए, क्योंकि 3 दफा हमारे खिलाफ धरने दिए गए थे ये पीडीएम के लोगों ने, एक एफआईआर नहीं काटी थी किसी के ऊपर। मौका दिया, आए जी आए, बेशक। इन्होंने 25 में पे भी हमारे ऊपर पता नहीं कितनी हजारों एफआईआर काटी। फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि अगर हमारा ही हक था, पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमने नहीं किया। मैं उसके बाद आगे आ जाता हूं। 8 मार्च को सबको पता यहां क्या हुआ, इलेक्शन रैली शुरू हो रही है। पता चला जनाब दफा 144 लगा दिया, इलेक्शन रैली, इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, दफा 144 कैसे लगता है? पूरा प्लान किया हुआ था इन्होंने। एक प्लान के तहत चाहते थे कि तशद्दुद हो या इंतशार फैले, क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। सो एक चीज, बुनियादी चीज आप सबने समझनी, जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। जो लोगों को खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन में इनकी तबाही हो जानी है और इनका नामो निशान खत्म हो जाना है, वो इलेक्शन नहीं होने देना चाहते, लिहाजा वो चाहते हैं इंतशार। ये अब बुनियादी पॉइंट समझ है। और मैं सारा वक्त अपने लोगों को, जब जिले शाह का इन्होंने तशद्दुद करके उसको कत्ल, उसकी जब डेड बॉडी की तस्वीरें आई, यहां गुस्सा था। हमने अगले दिन फिर रैली अनाउंस की
इन्होंने हमें इजाजत नहीं दी, सबने कहा जी हम करेंगे रैली, कैंसिल की। उससे अगले दिन अदालत से इजाजत लेके फिर रैली की, सब कानून के बीच में रह के किया। तो मैं अब आता हूं जो मेरे घर से हुआ। पहले तो यहां इन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरे घर पे हमला कर दिया। 24 घंटे मेरे घर के ऊपर हमला किया इन्होंने, कोई इसकी तारीख नहीं है पाकिस्तान में। हमने कोई उसके बाद ऑर्डर नहीं किया कि जलाओ, घिराओ, अटैक करो लोगों को। 18 तारीख को मार्च को जब मैं इस्लामाबाद जाता हूं मैजिस्ट्रेट के अदालत में, मैं जब वहां टोल प्लाजा इस्लामाबाद पहुंचता हूं, मेरे घर पे अटैक कर देते हैं आर्मर्ड कार से, 72 बंद गाड़ी से मेरा दरवाजा तोड़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बगैर, वो न बल्कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला होता है कि सिर्फ 2 आदमी आ सकते हैं सर्च वारंट के साथ, फैसला था उनका। 45 लोग या दरवाजा तोड़ के पुलिस वाले करके सबको घर लूटना, जो चीज मिली चोरी की, तबाह की, लोगों को मारा धाड़ा, हड्डियां तोड़ दी बेचारे लोगों को, उठा के ले गए लोगों को। अकेली बुशरा बेगम याद थी। हमने फिर भी ऑर्डर नहीं किया। गुस्सा मुझे बहुत था। मैं ये आपको कहूं कि मुझे कभी भी गुस्सा आया कि खातून पर्दादार अकेली घर में बैठी है और चारों तरफ आवाजें आ रही हैं, ऊपर नीचे पुलिस कि वो मार रहे हैं, वो चीखें उनकी आवाजें आ रही हैं, खिड़की के बाहर लोगों को मार रहे हैं डंडों से। अकेली खातून, कोई शर्म कोई गैरत नहीं थी इनमें। सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा तब था। मुझे 18 तारीख को वहां कत्ल करने की कोशिश करते हैं, उसी दिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर। कोई मैं नहीं कहता कि जी हम मुल्क के अंदर सारे निकल जाओ बाहर, अटैक करो, कुछ कोई नहीं कहता। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुआ है, क्योंकि मुझे कल से खबरें मिलनी शुरू हुई, क्योंकि मैं तो नजरबंद था ना, मुझे तो पता ही नहीं हो क्या रहा था। मुझे तो जब ये उठा के लेके गए हैं तो मुझे तो उसके बाद तो पता ही नहीं क्या हुआ है। तो कल से आज तक, अब आज भी दिन को मुझे देर भी हुई आपके पास आने की। कि मैं फैक्ट्स ले रहा था कि ये हुआ क्या है, कि हमारे ये तो हम हैं ही नहीं। यानी मैं हमेशा अपने लोगों को बताता हूं कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिधर फैमिलीज आती हैं। आप उठा के देखें, हमारे जलसों में बच्चे और औरतें आती हैं, फैमिलीज आती हैं। कभी किसी पार्टी के पास आई है, सेपरेट औरतों का एनक्लोजर होता है, फैमिलीज का भरा हुआ होता है, बल्कि वो सबसे ज्यादा भरा हुआ होता है। तो हम चाहेंगे इंतशार। अगर एक पार्टी की कॉल पे पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इस तादाद के अंदर ख्वातीन निकलती हैं, तो आप इंतशार चाहेंगे। तो मैंने तो उन सबको कहा हुआ है कि हमेशा वो चीज करो, इंतशार से बचो। हमने कभी इंतशार में नहीं पड़ना। तो जो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे अब चीजें सामने आ रही हैं, तो मैं इसलिए आपके सामने, थोड़ी मुझे देर भी हुई। तो पहले तो मैं जरा बताना चाहता हूं कि मैं निकलने से पहले, जब मैं इस्लामाबाद निकलने लगा था, मुझे पता था इन्होंने करना, हालांकि मेरे पर कोई केस नहीं था, सब बेल्स थी। लेकिन ये इतने बदनीयत और घटिया लोग हैं, और 145 केसेस थे, सब में बेल्स थी। मुझे खबर मिल गई कि इन्होंने मुझे पकड़ना है। मैं ये चाहता हूं कि पहले देख लें कि मैं निकलने से पहले क्या कहा था और फिर मेरे से हुआ क्या। तो अब आप देखें कि चलने से पहले मैं कह रहा हूं कि देखिए, वारंट मुझे दें, मैं तैयार हूं अरेस्ट के लिए, मैं कानून के ऊपर चलने वाला हूं, लेकिन मुझे वारंट दिखाएं। जो इन्होंने वहां किया, फौज ने, रेंजर्स फौज का हिस्सा है, सारी दुनिया के सामने ये जो आपने अभी देखी, सारी दुनिया में ये चली। आराम से हम बैठे हुए अंदर, शीशे तोड़ के इस तरह अटैक किया अंदर, जिस तरह कोई पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द अंदर बैठा हुआ था। मैं हैरत में बैठा हूं कि ये कर क्या रहे हैं। कि हमने कभी कहा है कि अगर आप हमें वारंट दिखाएं, और लेकिन वो रेंजर्स का क्या काम था, ये तो पुलिस को आना चाहिए था।
فوج کا یہ کام تھا کرنے کے لیے. اور اس کے بعد دروازے توڑ کے لوگوں کو مارا, زخمی کیا انہوں نے, میرے سر پہ مارا انہوں نے. اور اس کے بعد اس طرح لے کے گئے کہ ساری دنیا نے دیکھا کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ, وہ پاکستانی جس کو ساری دنیا اور پاکستان 50 سال سے جانتا ہے, پہلے کرکٹ سے مجھے 20 سال جانتے تھے, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خیراتی کام کیے ہیں, جس نے بڑے خیراتی ادارے دنیا میں اور ہوتا, نوبیل پرائز ملتا انہی کے اوپر, 2 بڑے کینسر ہاسپٹل, تیسرا بن رہا ہے, 1 یونیورسٹی, سب خیراتی, اور پھر القادر جس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. تو اس کو اس طرح پکڑ کے, جس نے اپنی ساری 50 سال کا جو پبلک لائف ہے ایک کرمنل کیس نہیں تھا, تو پچھلے چند مہینے کے اندر 145 کیسز کر دیے, دہشت گردی کے, غداری کے, کہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہہ دیا, اور سائیکوپیتھ غداری, ملک سے غداری ہو گئی. جو یعنی ایک دن میں 15 کرمنل کیس, بڑا سے بڑا بھی جو ہوتا ہے ڈکیت یا کیا کہیں وہ مجرم, وہ بھی 15 ایک دن میں کیسز, وہ کرمنل کرائمز نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ ساری دنیا کے سامنے جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا, چلے اللہ کے ہاتھ میں ذلت ہے, لیکن اس کا میسج کیا گئی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی قوم یہ سمجھ جائے گی کہ کیونکہ آپ مجھے اس طرح پکڑ کہ میں واقعی کرپشن میں نے کوئی کرپشن کیا ہے؟ اور میں یہاں سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کیس کیا تھا, یہ ذرا سمجھ جائے کیس کیا تھا. میں نے فیصلہ کیا کہ جب میں پرائم منسٹر بنا کہ میں نے اس ملک کے اندر سیرت نبی کو پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ ہماری اخلاقیات تباہ ہو چکی ہے, ہماری مورالٹی گر چکی ہے. مورالٹی گری ہوئی ہے تو اس طرح کے چور و چکے سارے ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سے ایک بڑا مجرم جرائم پیشہ آدمی آج ملک کے اوپر بیٹھ گیا ہے. تو جب آپ کی ملک کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے, ملک تباہ ہو جاتا ہے. میرا القادر یونیورسٹی کا مقصد بنانے کا تھا کیا کہ اس ملک کے اندر ایک نئی لیڈرشپ پیدا ہو, جو کہ سیرت نبی کے اوپر, جو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر تھے, ان کی کوالٹیز آئیں ان کے اندر, کہ وہ کیا ان کے اندر کوالٹیز تھی کہ انہوں نے ساری دنیا کا نقشہ بدل دیا, اور کیوں اللہ حکم کرتا ان کی سنت پہ چلو. تو وہ مقصد وہ تھا, اور پھر صوفیزم اور روحانیات کے اوپر, اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے وہاں. تو یہ مقصد تھا اس کا. تو یہ فیصلہ ہوتا ہے دسمبر میں, دسمبر 2018. یہ ذرا آپ سنتے رہیں. ایک سپانسر آتا ہے, وہ کہتا ہے میں بنانے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میں ایک کینسر ہاسپٹل جس کا خسارہ 9 ارب روپیہ ہے ہر سال کا, 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج دینے کا. پشاور میں دوسرا کینسر ہاسپٹل, کراچی کے اندر تیسرا کینسر ہاسپٹل جو کہ سب سے بڑا ہے, جو 30 ارب روپے کا بن رہا ہے. نمل یونیورسٹی چل رہی ہے جو کہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. یہ تو کوئی 300 کچھ کنال ہے, وہ 1000 ایکڑ کے اندر ہے. وہاں بھی 90% بچے نوجوان مفت ڈگریز لے رہے ہیں. تو یہ کوشش یہ تھی کہ یہاں بھی ہم ایک سینٹر سیٹ اپ کریں تاکہ لیڈرشپ نکلے پاکستان میں جو ایک صادق اور امین ہو. تو یہ مقصد تھا اس کا. یہ ہوتا ہے فیصلہ نومبر میں. 15 مئی کو 2019 کو میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کرتا ہوں جا کے ایز پرائم منسٹر. یہ ریکارڈ دیکھ لیں. کیس یہ کون سا ہے؟ این سی اے کا جو کیس یہ بات کر رہے ہیں جو کیبنٹ میں آتا ہے, وہ دسمبر میں آتا ہے 7 مہینے کے بعد. یہ بن رہی ہوتی ہے یونیورسٹی, پیسہ ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. اس کے 7 مہینے کے بعد وہاں یہ این سی اے کا کیس آتا ہے. وہ سمپل کیس ہے, وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارے پاس یہ چوائس رکھی گئی کہ پتہ نہیں $170 ملین آ رہا ہے پاکستان, یا لیکن اس کے لیے آپ کو ایک اگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے ملک ریاض اور این سی اے میں, تو لیکن وہ کانفیڈینشیل ہے. تو اگر آپ کانفیڈینشیل مانتے ہیں تو وہ پیسہ آ جاتا ہے پاکستان میں. اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کو جا کے وہاں کیس کرنا پڑے گا, لٹیگیشن کرنی پڑے گی. وہیں ہمیں بتایا گیا
کہ $100 ملین ہم ضائع کر چکے ہیں فورن لٹیگیشن میں، تو وہ جب کیس جائے گا وہ کئی سال چلے گا. لہذا ہم نے فیصلہ کیا کہ سپریم کورٹ میں وہ 170 ملین آتا ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے تو پاکستان آ رہا ہے نا، اس کے اوپر میرے اوپر کرپشن کیس ہے. یہ کیس کہتے ہیں جناب آپ نے القادر یونیورسٹی سے فائدہ اٹھایا ہے. القادر یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، اس کے سارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، وہ سارے آپ کو پتہ ہے. بتائیں کدھر سے فائدہ اٹھایا؟ وہ کوئی نہیں بتا رہا. یہ نہیں نیب بتا رہی فائدہ، وہ کہتے جی آپ کو کوئی فائدہ ہو، کیونکہ آپ کو القادر بنانا تھا لہذا آپ نے اس کو ملک ریاض کو، جب ساری کیبنٹ کا فیصلہ تھا، نہیں آپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ آپ نے وہ القادر یونیورسٹی بنانی تھی جس میں مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے. جس طرح نہ مجھے نمل یونیورسٹی سے ہے نہ مجھے شوکت خانم سے ہے، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہے، وہ میری ذاتی ملکیت نہیں. اس کے اوپر یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ جی عمران خان کے اوپر کرپشن کیس ہوا، اس کے اوپر انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے ایک دہشت گرد کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے تھے. اور دوسرا میری بیوی، اب مجھے جو اس سے زیادہ اپنے سے زیادہ تکلیف ہے کہ میری بیوی کا نام بھی ٹرسٹی میں ہے. کیوں ہے؟ ٹرسٹی کیا ہوتا کہ پہلے کیونکہ قوم کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میں نے کبھی اس طرح کا کنٹرول ٹیلی ویژن نہیں دیکھا جو آج کل ٹوٹل کنٹرول کر کے پیچھے سے ان کو حکم آتا ہے نامعلوم افراد کا، دھمکیاں آتی ہیں، آرڈرز دیے جاتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں دکھانا، فلانی چل، اس کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں کہنی، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا. تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. لوگوں کو بتائیں کہ ٹرسٹ ہوتا کیا ہے. ٹرسٹ، جو ٹرسٹیز ہوتے ہیں نہ ان کو کوئی تنخواہ ملتی ہے، ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی. صرف ٹرسٹی وہ ہوتا ہے جس کو جو دل سے کوئی خیراتی کام کرنا چاہتا ہے. اب بشرا بیگم، بلکہ مجھے سیرت نبی کو جو سمجھا ہوں میں تو بشرا بیگم کی وجہ سے سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کی بہت زیادہ اس کے اوپر ان کی نالج ہے، تو ان کو میں نے ٹرسٹی رکھ دیا. اس کے اوپر بھی وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا، میرے گھر پہ حملہ کر دیا پھر سے آ کے، یہاں ٹیئر گیسنگ شروع کر دی، ان کو کہا کہ پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے. میں نے ایسی کبھی بے غیرتی اس ملک میں نہیں دیکھی. وہ آدمی یہ نیب کا چیئرمین، یہ جو جنرل ہے، اگر اس نے یہ آرڈر کیا اور کیا اسی نہیں ہوگا، اور اس کے ہینڈلرز نے پیچھے سے اس کو کہا ہوگا، کیونکہ میں آج تو وہ جو پہلا نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان جنہوں نے ریزائن کیا، اس نے کہا میں غلط کام نہیں کرتا. میں آج اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نیب کے ذرا لوگوں سے ملا تھا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا وہ اتنا پرنسپلڈ آدمی، یہ بے ضمیر آدمی، اس کو شرم نہیں آئی کہ وارنٹ نکال رہے ایک ٹرسٹ کے اوپر، ایک ٹرسٹی ہونے پہ. ایک تو یہ جاہل ہوگا کیونکہ اس سے کوئی بہتر کیس ہی ڈھونڈ لیتا کیونکہ اور کیس کوئی مل نہیں رہا تھا. دوسرا شرم نہیں آئی کہ ایک گھر کی پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے ایک وارنٹ نکال دیا اریسٹ کا، اور یہاں پولیس آ گئی اس کو پکڑنے کے لیے. شرم نہیں آئی؟ گھر میں آپ کی عورتیں نہیں ہیں؟ یا آپ اتنے بے شرم ہیں کہ آپ کی عورتوں سے یہ کچھ کرے گا تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا؟ آپ اتنے بے غیرت ہیں. آپ بھی بے غیرت ہیں، اور جو آپ کو ہینڈلرز جو یہ کروا رہے ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں، کیونکہ کوئی غیرت مند آدمی، آنریبل آدمی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جو آپ نے کی ہے. بے ضمیر بھی ہیں، بے غیرت بھی ہیں، چھوٹی سی تنخواہ کے اوپر اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں. آپ کی یہ اتنی سی اوقات اور قیمت ہے. تو اب میں آگے چلتا ہوں. لو جی، اس کے بعد مجھے نہیں پتا ہوا کیا، مجھے تو انہوں نے بند کر دیا. تو جب میں نکلا سپریم کورٹ میں تو مجھے ججز نے، میں تو سیدھا وہاں سے سپریم کورٹ گیا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ جی یہاں تو بڑا انتشار ہوا ہے، توڑ پھوڑ ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا کہ یہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں نہیں کی. تو پہلے بھی چلے کم از کم گولیاں جب لگی تھی تب تو توڑ پھوڑ ہوتی نا، تب تو سب کو پتا تھا. میں نے تو نام لے لیا تھا کہ کون ذمہ دار ہے. میں نے تو اس ISI کے جنرل کا نام لے لیا تھا. تو تب کیوں نہیں انہوں نے اٹیک کیا؟ تب کیوں نہیں لوگوں کو گھروں میں یہ جا کے کیوں نہیں حملہ کیا؟ تو جو اب سے میرے پاس معلومات آ رہی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی آپ ذرا ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ہوا کیا ہے. کیونکہ مجھے ابھی تک، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو.
मैं चाहता हूं जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो कि इसके पीछे कौन था। मैं चाहता हूं कि जो बेचारे नौजवान, नहत्ते नौजवान, जो एक हकीकी आजादी के लिए और जो उनका हक है कि पुरअमन एहतजाज करना, जो हमेशा हमने किया है, उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं। और जो पता नहीं कितने 100 लोग इस वक्त पड़े हुए हैं, गोलियां उन्हें लगी हुई हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं। मैं इस सब के ऊपर इंक्वायरी चाहता हूं, लेकिन इनसे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, आप अपने नीचे कोई पैनल बनाएं इंडिपेंडेंट। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि मुझे इंसाफ नहीं मिलने लगा क्योंकि मुझे पता था जिन्होंने मुझे गोलियां मारी हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो नहीं यहां इन्वेस्टिगेशन होने देंगे, ये आज भी नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि इसमें बड़ी, जो मुझे चीजें पता चली, आपको बड़ी बड़ी चीजें पता चलेगी इस कौम को, कि कौन ये चाहता था कि इंतशार हो और किसने फायदा उठाया इसका फायदा उठा के, जो ये बड़ी देर से चाह रहे थे, सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया। अब तक 3,500 वर्कर हमारे पकड़ के जेल में डाल दिए, अभी भी पकड़ रहे हैं वर्कर्स, और सिर्फ मौके का फायदा उठाया इन्होंने। मैं अभी आपको बताऊंगा कि बाकी इन्होंने क्या किया है। इसकी आड़ के अंदर के जी बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात है, उसने क्या क्या जुल्म किया है उसको उठा के बहाना बना के इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वो जो ये पहले से ही चाहते थे, केसेस तो पहले ही हो रहे थे। पहले हमारे एक दफा इन्होंने 5,000 वर्कर पकड़ लिए थे। ये जो हुआ है, मैंने जितना भी पूछा, मेरे पेशावर में 2 एक्स मिनिस्टर्स, एक गवर्नर, वो कहते जी हमने ये ऐसे लोग ही नहीं देखे थे। अब जब उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, तो शाह फरमान, उससे भी उन्होंने लड़ाई की। दूसरा हमारा शौकत यूसुफ है, जब उसने रोकने की कोशिश की, जो मिनिस्टर था, उसके उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। ये कौन लोग थे? हर जगह से खबरें आई। अभी यहां से जब हमारी लोग जमा हुए थे इधर लिबर्टी चौक में, उन्होंने कहा कि हम अजीब अजीब लोग देख रहे थे। हां, एक तो जनरल पब्लिक है ना, वो तो हमारी आती है, लेकिन ये अजीब किस्म के लोग थे। जब उन्होंने देखा कि वो सारों को इश्तियाल दे रहे थे कि चलो वो उधर चलें, तो उधर फलाने कैंटोनमेंट में चलें, यानी वो लोगों को इश्तियाल दे रहे थे। और ये जो आपने देखा ट्रक से उतरते हुए नामालूम, ये सफेद कपड़ों में, यही लोग जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरा कत्ल करने का प्लान था, वहां इसी तरह के लोग थे। उन्होंने दूसरे कपड़े पहने हुए थे। एक और प्लान उन्होंने किया था मुझे यहां कत्ल करने का, तब भी था कि वो हमारे कपड़ों में यहां आएंगे और यहां से गोली चलाएंगे ताकि हमारे पर ही हो। जो हुआ, अब ये जो गोली चली है, ये गोली किसने, यानी कौन जिम्मेदार है इसका? क्योंकि हमारे में तो किसी ने गोली नहीं चलाई। सो देखिए, ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं, मैंने कभी किसी किस्म का इंतशार, मैंने कभी किसी किस्म का वायलेंस की आज तक अपनी पार्टी को इजाजत नहीं दी, क्योंकि हम वो पार्टी हैं जो कि हम आइन और कानून के बीच में इलेक्शन जीत के आना चाहते हैं। हम कोई इस तरह के हरबे नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ये माफिया जो बना हुआ है। लेकिन इन्होंने, मुझे जो खास तकलीफ हुई, जो औरतों से इन्होंने किया, यानी कौन औरतों से इस तरह, क्या ये हमारे मुल्क की तहजीब है? ये जब से ये इंपोर्टेड हुकूमत आई और इनके हैंडलर्स, ये औरतों के अंदर जिस तरह उनके ऊपर खौफ और हरासा फैलाते हैं, ये इस मुल्क के अंदर कभी हुआ पहले? कितना खतरनाक है। आप मुझे बताएं, फ्रांस के अंदर आप देखें कि वहां पुलिस खड़ी होती है सामने, प्रोटेस्टर्स खड़े होकर पेट्रोल बम मार रहे होते हैं उनके ऊपर। कभी किसी ने गोली चलाई है वहां? कभी किसी के घरों में जाकर लोगों को उठाया, गिरफ्तार किया, वो जब सामने होते हैं? कभी कभी कोई लाइन क्रॉस करता है वहां, तब तो गिरफ्तारी हो जाती है। घरों में छापे मारते हैं, आज सबके घरों में छापे पड़ रहे हैं, और सारी लीडरशिप अंदर डाल दी है जेल में इसके बहाने में। और फिर मुझे ये जरा समझाएं कि टीवी के ऊपर कैसे एकदम मीडिया पे क्लैंप डाउन हो गया। जैसे ही मुझे गिरफ्तार किया, सारे मीडिया पे सेंसरशिप, सिर्फ एक सरकारी वर्जन चला जा रहा था, और वो हमें पता किधर से आ रहा था, हैंडलर्स, उनका वर्जन चल रहा था।
چاہے جو بھی چینل ہو جو کہ پہلے ہمیں دکھاتی تھی، سب چینلز ایک ہی چلانے شروع ہو گئے کہ جی شر پسند ہے پی ٹی آئی، ایک ہی چیز چلنی شروع ہو گئی. ہمیں پتہ ہے کدھر سے فیڈ ہے. ایک تو انہوں میں عقل بھی اتنی نہیں ہے کہ تھوڑی سی عقل استعمال کرو. سب کو ایک ہی فیڈ دے رہے تھے یہ کہ شر پسند ہیں، یہ ہیں، انہوں نے وہ کیا. اور اس کے بعد میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کے چینلز کے اوپر پڑ گئے. اس کے علاوہ اب مجھے یہ سمجھائیں کہ عمران ریاض خان کدھر غائب کیا ہوا ہے؟ کیا اس کا قصور یہ ہے کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کی لائن پہ چلتا نہیں ہے؟ کیا اس کا یہ قصور ہے؟ اس لیے وہ پہلے اسے اٹھایا، اسے غائب کر دیا. اور مجھے خطرہ ہے، میں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر تشدد کریں گے. کیونکہ ہمارے کئی لوگوں کے اوپر، اعظم سواتی اور میں کئی لوگوں کو بتاؤں گا، علی امین، ان کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اور مجھے خوف ہے کہ اس کے اوپر بھی تشدد کریں گے. کیونکہ عمران ریاض آخر میں کہہ رہا تھا، ایئرپورٹ جا رہا تھا، ملک چھوڑ کے جا رہا تھا، جب اس کو ایئرپورٹ سے پکڑا ہے. اس کو بھی خوف تھا کہ ارشد شریف سے جو ہوا ہے وہی لوگ اسی سے وہی کریں گے. اور اس کو اب جیل میں رکھا ہوا. میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک صحافی کے پیچھے جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے، اس کی یوٹیوب پہ ویورشپ دیکھیں، اس کو ٹی وی چینلز میں نہیں کام کرنے دیتے کیونکہ یہ ان کی لائن فالو نہیں کرتا. اس کے اوپر اس کو خطرہ یہ ہے کہ یا اس کے اوپر بڑا تشدد کریں گے، اور ہمیں یہ بھی ڈر ہے کہ اس کو مار نہ دے. کیونکہ ابھی تک وہ پولیس کہہ رہی ہے جی ہمیں نہیں پتا وہ کدھر گیا. ہمیں پتا ہے وہ کدھر ہے، مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے. اور اس کے اوپر کچھ ہوا تو پھر یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، وہی جنہوں نے ارشد شریف کا قتل کیا تھا، جو ذمہ دار ہیں میرے اوپر جنہوں نے قاتلانہ حملہ کروایا تھا. پھر اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اور یا مقبول جان کو، ایک بزرگ آدمی ہے، یعنی ٹھیک ہے وہ اس کی اپنا رائے ہے، اس کی اپنی فالوئنگ ہے. چونکہ وہ آپ کی آفیشل لائن کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کی لائن پہ نہیں چل رہا، کیونکہ وہ کنٹرول نہیں ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے. آفتاب اقبال کو پکڑ کے لے گئے، اس کو ذرا چھوڑ دیا، لیکن اس کو بھی اٹھا کے لے گئے. اس کی تو لائن ہی کچھ اور ہے. لیکن کیونکہ شاید اس نے عمران خان کے لیے کوئی پروگرام کر دیا ہوگا. یعنی ایسی فیشزم، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون سے ملک میں، کس جمہوریت کے اندر یہ تماشے ہو رہے ہیں، یعنی جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد جب پبلک کا ری ایکشن آیا تو یہ پبلک کا ری ایکشن اس سے بہت زیادہ آنا تھا. جہاں تک مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانی، اب وہاں تو ہم نے کچھ نہیں نہ کیا، وہاں تو ہمارا کوئی پی ٹی آئی کا ورکر نہیں تھا. آپ دیکھیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو سب سے بڑا اثاثہ اس ملک کا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ پاکستان اٹھے گا، ہمیں کوئی آئی ایم ایف نہیں اٹھائے گا، کوئی جو ہمارے دوست ملک ہیں ان سے بھیک مانگ کے نہیں، یہ اٹھائیں گے ہمیں. ان کا ری ایکشن دیکھیں کیسا آیا. ایک دم نکلے ہیں وہ لوگ. اور وہ کیوں نکلے ہیں؟ کیونکہ وہاں ان کو پتہ ہے کہ ایسی حرکتیں جمہوریت میں نہیں ہوتی، آزاد ملکوں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی. وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. میں بات کر رہا ہوں مغرب میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، پرائے ملک ہیں. ان کو اس ملک سے زیادہ آزادی ہے، وہاں وہ زیادہ آزاد ہیں کیونکہ وہاں رول آف لا ہے. ان کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں وہاں کے قوانین اور ان کی عدلیہ. وہ آزاد لوگ ہیں، اس لیے وہ بول رہے ہیں. یہاں انہوں نے اتنا خوف اور ہراساں پھیلا کے، ڈرا کے، ڈنڈے مار مار کے لوگوں کو سمجھ رہے کہ کنٹرول کر لیں گے. میں آج پھر سے یاد کرانا چاہتا ہوں ایسٹ پاکستان کا. میری زندگی میں ہوا ایسٹ پاکستان. مارچ 1971 کے اندر میں وہاں میچ کھیلنے گیا تھا ایسٹ پاکستان کی انڈر 19 کے خلاف. ہمارا جو جہاز واپس آیا تھا وہ آخری جہاز تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کتنی نفرت ہو گئی تھی پاکستان کے خلاف. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح جس طرح آج میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں تب یہ میڈیا کنٹرول کر رہے تھے. فرق یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے اور انہوں نے سوشل میڈیا ہی بند کر دیا. اس دوران کیونکہ یہ اپنا ورژن دینا چاہتے تھے کہ شر پسند اور بتانا چاہتے تھے، انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا.
फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सब बंद कर दिया। मुल्क को कितना नुकसान हुआ सिर्फ इसलिए कि जनाब इमरान खान को पकड़ना था, तो वो रिएक्शन इन्होंने नहीं दिखाना था कि उसका रिएक्शन क्या है। तो ईस्ट पाकिस्तान में भी यही हुआ था। हमें यहां कंट्रोल्ड मीडिया, पाकिस्तान टाइम्स, हमें तो खबर ही नहीं मिल रही थी। पीटीवी था वो, मैं तो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, उधर मुझे पता चला वहां क्या हुआ है। आज हमें समझना चाहिए कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से इतना बड़ा जुल्म हुआ। उनकी जो पार्टी इलेक्शन जीतती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, जब चाहिए था, उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन कर दिया, मुल्क गवा दिया, तबाह करवा दिए। 90,000 हमारे फौजी कैदी बन गए। मुल्क को नुकसान आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना हुआ। बंद कमरों में फैसले होते हैं, छोटे से थोड़े से लोग बैठ जाते हैं जिनको पता ही नहीं बाकी दुनिया कैसे चलती है, वहां बैठ के फैसले कर लेते हैं। क्या उन फैसलों का नुकसान होता है वो भी नहीं पता चलने देते। उनकी जब हमूद-उर-रहमान रिपोर्ट लिखी गई, पाकिस्तान में शाया नहीं होने दी। वो इतनी ताकत थी उनकी। 25 साल के बाद हिंदुस्तान में शाया होती है। मुल्क कैसे नहीं चलते। और मैं जरा ISPR साहब, जरा थोड़ा सा, आपने कोई पीछे, मैं जब जेल में था तो बातें की, मैं उनके कोई जवाब देना चाहता हूं आपको। देखें, आपने ऐसी बातें की कि सबसे पहले कहा जी मैं दोगला हूं, कि मैं एक तरफ कहता हूं फौज मेरी है और दूसरी तरफ मैं उसकी तनकीद करता हूं या जो भी बुरा भला कहता हूं। आपने कहा कभी फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितने मैंने पहुंचाया। दूसरा आपने रिमार्क पास किया। और तीसरा आपने कहा कि हम अब क्रश करेंगे इनको। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे, तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। और आपको यह पता होना चाहिए कि जब वॉर ऑन टेरर हुई और जो पाकिस्तान की मिट्टी पलीत हुई दुनिया में, कि हमारा गया जी फौज दोगली है, क्योंकि तब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, ये हमारे से झूठ बोलती है, करती कुछ है, कहती कुछ है, डॉलर्स हमारे से लेती है और दोगली गेम खेलती है। डबल गेम, दोगला तब नाम इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान को वर्ड ही दोगला इस्तेमाल करते थे, डबल गेम का नाम करते थे। जरा इंटरनेशनल मीडिया देखे, किसने अपनी फौज को सबसे ज्यादा जिसकी हिफाजत की, किसने अपनी फौज के साथ इंटरनेशनल मीडिया पे खड़ा हुआ। जब उसामा बिन लादेन, जब वो एबटाबाद में जो वो हादसा हुआ, आपको पता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के ऊपर जो गुजरिया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा हमारे से पैसे ले रहे हैं और उसी को अपने एकेडमी के पास एबटाबाद में पाला हुआ है। जो हमें जिल्लत मिली तब कौन बोला आपके लिए? यहां तो कोई सांप सूंघ गया था, यहां तो आर्मी चीफ के मुंह से चून ही निकल रही थी, यहां तो कोई बोलता ही नहीं था, ना प्राइम मिनिस्टर तब वो गिलानी था ना जरदारी। 4-5 दिन सन्नाटा छाया हुआ था, वो आके मार के चले गए। हमारे मुल्क में दुनिया में जलील हुए हम। मैं बोला था, मैं सारी जगह अपनी फौज को डिफेंड किया है। मेरे 3.5 साल में देखें कि पाकिस्तान फौज का इमेज ऊपर था या नीचे था। जरा उठा के देखें, आपके सामने है वो, क्या फौज का इमेज ऊपर गया या नीचे गया? फौज को लोग पसंद करते थे। जब एक आर्मी चीफ ने मेरी कमर में तो चाकू मारा, लेकिन पाकिस्तान के बदनाम तरीन मुजरिमों को आके ऊपर बैठा दिया, तो क्या मेरी वजह से फौज को बुरा भला कहा गया या उस आदमी की वजह से जिसने, उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं? क्या लोगों में अकल नहीं है? क्या लोग बेवकूफ हैं कि जिधर आप लगाएंगे उधर लग जाएंगे? क्या लोग 30 साल से इन लोगों को नहीं जानते थे? इसी फौज ने, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, जब मुझे ISI ने ब्रीफिंग दिया कि इन्होंने कितना, अब से नहीं 25 साल से मैं सुन रहा हूं कि कितना पैसा इन्होंने चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं।
کہ جی اب چائنا سے واپس آئے تو یا زرداری نے یہ ڈیل کی ہے تو فلانی پراپرٹیز. ہمیں جو انہوں نے پراپرٹیز دکھائی ہیں وہ اس سے اربوں ڈالرز کے اندر پراپرٹیز ہیں. اور ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جناب فیصلہ ایک آرمی چیف نے کیا ہے تو بھیڑے صاحب ادھر چلے جائیں اور اس کو کہہ کہ جی بڑا اب بہت اچھا کیا, اب عمران خان بولا یہ اچھا ہے. لوگوں نے نہیں تسلیم کیا. میں نے نہیں برا بھلا کہا فوج کو. جو آرمی چیف کے ایکشنز تھے اس نے اس کی ہماری فوج کو برا کیا. اس کی وجہ سے ہوا, میری وجہ سے نہیں ہوا. اور یہ کہنا کہ یہ قوم ایکسپٹ کر جائے ان لوگوں کو, کس نے میموگیٹ کیا تھا؟ کیا حقانی نے جا کے امریکنوں کو نہیں کہا تھا جو کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں کہ مجھے, انہوں نے کہا زرداری کہہ رہا ہے کہ مجھے میری فوج سے بچا لو, امریکنوں کو کہہ رہا ہے. یہ میں نے کہا تھا. کیا جب نواز شریف جا کے چھپ کے کھاٹمانڈو میں مودی سے چھپ کے ملاقات کر رہے کہ جی میری فوج کو نہ پتہ چل جائے, اور اسے اور پھر وہ جو ڈان لیکس میں جب وہ کہتا ہے ڈان لیکس میں کہ جی دہشت گردی انڈورس کر رہا ہے ہندوستان کا اوپینین کہ فوج دہشت گردی کر رہی ہے, آپ ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیں اور ہمیں کہیں کہ ہم ان ساروں کو تسلیم کر لیں. اور ہم اگر پروٹیسٹ کریں تو ہمیں جیلوں میں ڈال دیں, ہم پروٹیسٹ کریں ہمارے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیں, ہم کچھ کریں آپ اینٹی اسٹیٹ ہمیں قرار دے دیں, لیکن آپ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. مجھے گولیاں لگی ہیں, مجھے پتا ہے کس نے کون ذمہ دار ہے. کیا مجھے ایکس پرائم منسٹر جو سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ, مجھے یہ حق نہیں ملا کہ میں اپنی ایف آئی آر کٹوا سکوں؟ آئی ایس پی آر صاحب فرمان دے رہے ہیں کہ ہمارا تو بے بنیاد الزام لگایا گیا ہے. بھی آپ ہیں کون کہنے والے؟ یہ کس نے آپ کو رائٹ دیا ہے؟ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ جس کے اوپر واردات ہوتی ہے اس کا رائٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کٹوانا, تفتیش ہو, پھر وہ بے بنیاد بے قصور ثابت ہو جائے, بسم اللہ. لیکن آپ تو بیٹھ کے فرعون کی طرح فرمان پاس کر رہے ہیں کہ جی وہ تو ہمارا, میں نے تو غلط الزام. اور یہ کہنا کہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. عمران خان کو 50 سال یہ قوم جانتی ہے. اس قوم کی تاریخ میں اگر کسی ایک آدمی کو اس قوم نے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے, جو سب سے زیادہ خیراتی کام وہ عمران خان کر رہا ہے. اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ دیانتدار آدمی ہے, وہ چوری نہیں کرتا پیسے, وہ سچ بولتا ہے. عدالت کے اندر جب میرا کیس لگا فلیٹ کا, عدالت نے سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین ہے. آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ یہ کہنا جی جھوٹ بول رہا ہے یا دوگلا ہے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. کبھی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی باتیں نہیں کی. آپ تو کود کے آ گئے پالیٹکس میں, آپ پارٹی بنا لیں اپنی. اور میں اس کے علاوہ میں آخر میں, کیونکہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بڑا غصہ ہے اس چیز کے اوپر کہ اس طرح کے الزام لگانے, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ بات کیا کر رہے ہیں, اور اس آدمی پہ لگا رہے ہیں جس کو ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی فوج مضبوط ہو. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں ڈرامے نہیں کر رہا, کیونکہ میرے پیسے ملک سے باہر نہیں پڑے ہوئے. میں نے بھاگ کے, میرے اوپر 145 کیسز سے ملک چھوڑ کے باہر نہیں بھاگا. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ای سی ایل پہ نہ ڈالنا, میں ڈالو مجھے ای سی ایل پہ, میں جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر. اور میں یہ آپ کو دوسری بات بتا دوں, وہ لوگ جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کے ساتھ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں, اب جب روپیہ 300 کراس کر گیا ڈالر, تو ان کو کیا فائدہ نقصان ہوا ہے؟ ان کی تو دولت ڈالرز میں پڑی ہوئی ہے, ان کو تو فرق ہی نہیں پڑا. لیکن سارا تنخواہ دار طبقہ, پولیس, سرکاری نوکر, ہمارے فوجی, ساروں کو آج ان کے گھروں میں پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا حالات ہیں. پوچھیں نہ ذرا, ان کی بیویاں بیچاری جو بیچاری دیکھ رہی ہیں کہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں, ان کی جو, جب باجوہ نے ہماری گورنمنٹ گرائی تھی تو جو 100 روپیہ تھا وہ آج صرف مشکل سے 55-60 روپیہ خرید سکتا ہے. اس کی قیمت صرف 55 سے 60 روپے, اور اب روپیہ اور گرا ہے تو اب اور نیچے چلی جائے گی, مہنگائی اور بڑھ جائے گی. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. آج جس آدمی نے سازش کر کے گرایا وہ ذمہ دار ہے. اور اگر آپ میں برداشت ہو تنقید کی,
کیونکہ تنقید سے اصلاحات ہوتی ہے. آپ ایک معاشرے سے، ادارے سے، ایک انسان، آپ تنقید ختم کر دیں وہ مر جاتا ہے. سوویت یونین کیوں ٹوٹی؟ کیونکہ وہاں تنقید ختم تھی. وہاں بھی اسی طرح کے جس طرح آپ آج کل حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو منہ کھولتا ہے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں، وہاں بھی یہی ہو رہا تھا، وہ ٹوٹ گیا. جو بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے اس کے اندر تنقید کی اجازت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں. یہ میں دوگلا نہیں ہوں. اگر میں اپنے بچوں کی تنقید، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اپنے بچوں سے ان کی اصلاحات کے لیے تنقید کرتا ہوں. یہ کوئی فرعونیت ہی نہیں ہے کہ آپ ہماری ضرورت نہیں، ہم کوئی آپ کی کمی ہے کہ ہم تنقید ہی نہیں کر سکتے، کہ ہم تنقید کریں گے تو جناب ہم اب اینٹی اسٹیٹ ہو گئے، غداری کا پرچہ ہو گیا. اور دیکھیں ہو کیا رہا ہے. یہ جو ہوا ہے، کان کھولیں اپنے اور آنکھیں کھولیں. یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ جس طرف جا رہا ہے. اس وقت ہے آپ کا کہ اندر سے اصلاحات ہو. یہ ڈنڈے مار کے اور یہ ہمیں سارے پکڑ دکڑ سے کچھ نہیں ہونے لگا. کیونکہ یہ سیدھا اگر کریک ڈاؤن ایسٹ پاکستان میں بھی تھا، کچھ نہیں ہوا. کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈنڈے مار کے اور جیلوں میں ڈال کے نہیں ختم کر سکتا. میری اگر آپ کی سننی تو نہیں آپ نے، لیکن میرے خیال میں کہ آپ کو اس وقت آپس میں ایک بڑا سرکل رکھنا چاہیے. چھوٹے سے بند کمروں سے باہر نکلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ملک تیزی سے جو تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں. میری تجویزیں آپ سن رہے ہیں. میں اپنی قوم کے لیے اب قوم سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو قوم نے اب فیصلہ کر لیا. ہم یہ غلامی قبول نہیں کرتے. جو قوم نکلی ہے، میں ان شر پسند کی نہیں بات کر رہا جو میرے خیال میں جان کے اندر ڈالے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہوگی جب بھی تحقیقات تو یہ سامنے آ جائے گا. کیونکہ یا تو ہماری تاریخ ہوتی نا کہ ہم یہ اس طرح کے گولیاں چلا رہے ہوتے یا کچھ کر رہے ہوتے، جلا گھراؤ کر رہے ہوتے، تو اس کی تو 27 سال میں تاریخ ہونی چاہیے تھی. یہ ایک دم کیا ہوا ہے؟ اور اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں ایک دم ایکشن لیتا اس کے اوپر. مجھے اندر بند کر دیا، 4 دن کے بعد کہتے میرے اوپر ہی پرچے کر دیے کہ جناب عمران خان کے کہنے کے اوپر سب کچھ ہوا. تو پہلے کیوں نہیں ہوا عمران خان کے کہنے پہ؟ تو میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرے پاکستانیوں، ہم نے ہر صورت اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. یہ جو غلامی کی زندگی ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یہ جس زندگی کے اندر، یعنی جس زندگی کے اندر آپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، آپ کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، طاقتور جو مرضی چاہے کر سکتا ہے، ظلم ہمارے پہ کرتا ہے، کیسز ہی ہمارے پہ کر دیتا ہے. اب سارے کیسز ہمارے پہ ہو گئے. یہ لوگ کون مرے ہیں؟ خیر مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں. کئی درجنوں لوگ بیچارے شہید ہوئے ہیں اور کوئی کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھا جس کو شہید کیا. تو ایک تو میں یہ بھی آج کہہ دوں کہ جو بھی، میں اپنی ساری پارٹی کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے جو ان کے گھروں میں جانا ہے، جن کو گولیاں لگیں، جو شہید ہوئے، ان سب کے گھروں میں جانا ہے. میں انشاءاللہ ان کے لیے پیسے اکٹھے کروں گا. ہم نے ان سب کے لیے، ہم ان کے گھر والوں کا دھیان رکھیں گے. کیونکہ یہ سب جو میں جانتا ہوں نکلے حقیقی آزادی کے لیے. میں شر پسند کو نہیں جانتا. میں بالکل نہیں سمجھتا کہ جنہوں نے، اور پھر سے میں کہتا ہوں تحقیقات کروانی چاہیے کہ کیسے وہاں سے ادھر سے لبرٹی چوک سے سارا راستہ گئے ہیں کور کمانڈر کے گھر. کیوں نہیں کسی نے روکا ان کو؟ اور تھوڑے سے لوگ تھے، مجھے جو بتایا اتنے لوگ بھی نہیں تھے. کوئی یہ پلان تھا. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں نہیں ابھی کہہ سکتا، مجھے خدشہ ہے کیونکہ ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا. تو میں سب سے پہلے اپنی ساری قوم کو اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل 5:30 بجے، یہ بڑا غور سے سننا ہے میری بات. آپ کل 5:30 بجے آپ نے، اور میں خاص طور پہ اپنی آپ خواتین کو کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے جو اصل نظر آ رہا ہے کہ گھروں کے اندر انقلاب آ گیا. ہماری خواتین سمجھ بیٹھی ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور شاید کیونکہ ان کا گھر کا وہ دیکھ رہی ہے کہ کتنے پیسے میں کتنا سودا آتا ہے. وہ ایک تو وہ تباہی 1 سال میں جو ہوا ہے، لیکن ویسے بھی انقلاب ہمیشہ یوتھ اور خواتین لے کے آتی ہیں. تو میں اپنی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو کہ آپ نے صرف میری آج غور سے بات سنی. اپنے گھر سے اپنے باہر نکلنا ہے. آپ کی گلی کے آخر میں جو، یا آپ کی گاؤں
یا گلی کے آخر میں آپ نے صرف نکل کے ایک اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک پلیک حقیقی آزادی، اوپر حقیقی آزادی اور نیچے آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ. کیونکہ آئین ہوتا ہے تو اگر آئین ہوگا تو ملک بھی ہوگا اور آزادی بھی ہوگی. تو یہ آپ نے صرف حقیقی آزادی، آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ایک پلیک کارڈ پہ رکھے. آپ نے صرف اپنی گلی سے نکل کے کھڑے ہو جانا ہے 1 گھنٹے کے لیے، میرے لیے، اپنے ملک کے لیے 5:30 سے 6:30 تک آپ نے نکلنا ہے کل. اور اس کے علاوہ میں اپنے جدھر سے میں نے جلسہ کرنا تھا، مرید کے سے میں شروع کر رہا تھا اپنے جلسوں کی کیمپین، لیکن بیچ میں مجھے پکڑ لیا انہوں نے. تو میں بدھ سے پھر پچھلے بدھ کرنا تھا مرید کے میں جلسہ، انشاءاللہ اس بدھ کو پھر سے مرید کے سے شروع کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے اگلے جلسوں کی کیمپین اناؤنس کروں گا. تو میرے پاکستانیوں، آزادی کبھی بھی آسانی سے نہیں ملتی. آزادی چھیننی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ہے آزادی کی ہماری جدوجہد، یہ جہاد ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے کل بہت ضروری نکلنا ہے، بتانا ہے کہ زندہ قوم ہے، ہم آزادی چاہتے ہیں. صرف اپنی گلی سے باہر، اپنے گاؤں سے جدھر بھی ہیں، نکل کے جمع ہو کے اکٹھے کھڑے ہو کے پلے کارڈز پہ کہنا ہے حقیقی آزادی، آئین بچاؤ ملک بچاؤ. دوسری چیز کہ میں یہ اب چاہتا ہوں ساروں سے، سب کو، اب میں سب کو کہہ رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آگے سے جو پولیس کے افسران ہیں، ان کو جب پیغام آتا ہے نا، وہ جی چڑیا گھر سے یا پارا سے پلان آ گیا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، تھوڑا سا ذرا خوف خدا اپنے اندر پیدا کریں. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. جب یہ آپ کو ناجائز کام کے لیے ہینڈلرز کال کرتے ہیں، ان کو کہیں میں نہیں کروں گا. اللہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ. یہ ہینڈلرز کوئی خدا نہیں ہے. یہ ڈرا کے دھمکا کے جو آپ سے کام کرو، کہ میں نہیں کرتا. میں اپنے ججز اور خاص طور پہ آج سلام کرتا ہوں اپنی جوڈیشری کو کہ ہمیں سب امید ادھر سی ہے. مجھے پتا ہے ججز کے اوپر کتنا پریشر ڈالتے ہیں یہ ہینڈلرز. نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون یا کوئی فائل پکڑا دیجیے کہ ٹیپ کوئی رکھ لیا، یہ کچھ کر دیا. ساری میں جوڈیشری سے کہتا ہوں اس ملک کی خاطر، اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ان کو کہیں ہم کون سی قانون کے مطابق آپ مجھے کال کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ مجھے کال کر کے کہیں گے جی ایسا فیصلہ کرنا اور ویسا فیصلہ کرنا ہے؟ یہ وقت آ گیا، دیکھیں آزادی کا وقت آ گیا ہے. اب کہیں میں نہیں کرتا. میں صحافیوں کو کہتا ہوں، جس طرح عمران ریاض اور اوریہ مقبول جان اور سمیع ابراہیم جس طرح یہ کھڑے ہیں، جو مرضی کہیں، وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس لیے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں. میں باقی صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو بھی یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو حکم، کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت آپ کو حکم کر رہے ہیں کہ جی یہ فلانا کرو تو اس کو اچھا کرو، اس کو برا کرو. اپنے ضمیر کی آواز سنیں. یہ سارے آزاد معاشروں میں ایسے ہوتا ہے. کسی آزاد معاشرے میں کوئی آپ کو ٹیلی فون کر کے حکم نہیں کرتا کہ آج اس ٹی وی چینل پہ عمران خان کو نہ دکھاؤ، کیونکہ باہر کی چینل تو ویورشپ پہ دیکھتی ہیں. اگر عمران خان کی زیادہ ویورشپ ہے وہ دکھائیں گے، اگر نہیں ہے وہ نہیں دکھائیں گے. یہاں باقاعدہ کال، اچھا ہم تمہیں پیسے دیں گے عمران خان کو نہ دکھانے کے لیے. صحافیوں کو بھی، مالکان کو بھی، سب کو کہتا ہوں دیکھیں یہ ملک ایسے چلے گا نہیں. کوئی ملک نہیں ایسے چل سکتا کہ یہ جو باہر سے آرڈرز آتے ہیں، نامعلوم افراد پیچھے بند کمروں میں غلط برد فیصلے کرتے رہتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں. ٹائم آ گیا، آپ کہ نہیں ہم کرتے، ہم آئین کے مطابق چلیں گے، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. میں پارٹیز کو، اپنے سوشل میڈیا کو، ساروں کو، جو بھی آپ کو ٹیلی فون کر کے اب کہنا کہ دھمکیاں دیں کہ جی عمران خان نے کاٹا ڈال دیا، کہتے جو مرضی ڈالیں، ہم کھڑے ہیں. ہم ضمیر کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. الحق ہے وہ، ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں. جان بھی چلی جائے تو ہم کھڑے رہیں گے. اور آپ اندر سے ہی قوم آزاد ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن خوف کے اوپر یہ سارا ملک کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں.
مجھے اجازت مل گئی، عدالت نے مجھے اجازت دے دی کل، سارے بیل میرے ہو گئے، مجھے جانے ہی نہ دیں وہاں سے، بٹھا دیا جہاں وہاں، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، میں بیٹھا ہوں، پتا چلا جناب نامعلوم افراد نے ابھی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی یہ کیسے ہو گیا۔ چلو جی میں وہاں بیٹھا ہوں۔ تو اس لیے میں اپنی قوم کو، سب کو آخر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، اس ملک کو ہم اپنی تقدیر بدلیں۔ کل آپ نے ضرور نکلنا ہے شام کو 5:30 بجے اپنے ملک کے لیے، اپنے آئین کو بچانے کے لیے، اپنی آزادی کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، پاکستان زندہ۔